السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو پاک اسٹڈیز سیکنڈ ایئر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فرسٹ چیپٹر آج ہم سٹارٹ کریں گے. اور جن میرے بچوں نے میرا پچھلا لیسن اگر لیا ہو تو میں نے اس میں آپ سے کمپلیٹلی یہ شیئر کیا تھا کہ جو پاک اسٹڈیز ہے آپ کی اس کا پیٹرن کس طرح کا ہوگا اور اس میں کتنے چیپٹر ہیں. تو آج ہم سٹارٹ کریں گے اس کا چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 1 ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اور ہم اس کو پڑھیں گے کوسچن وائز. تو اس کا جو پہلا کوسچن ہے, اگر آپ کے پاس بک ہے, پہلے تو ایسے کیجیے آپ سب لوگ اپنی اپنی جو بکس ہیں, اگر آپ کے پاس بک نہیں ہے یا نہیں لے کے آئے ہوئے تو کوشش کریں آپ کے پاس بک موجود ہو, اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک ہائی لائٹر ہو اور لیڈ پینسل ہو. یہ آپ ایسے سمجھیے جیسے آپ کلاس روم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر آپ کو لیکچر ڈلیور کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ ریڈی ہیں. تو ہم سٹارٹ کریں گے اپنا پہلے چیپٹر کو, دیٹ از اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اور اس کا جو پہلا جو بیٹا کوسچن ہے دیٹ از نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی. تو بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے لفظ اجزائے ترکیبی. اجزائے ترکیبی ہے کیا؟ اجزائے ترکیبی اس کو انگلش میں آپ انگریڈینٹس کہہ لیں, یعنی جن سے کوئی چیز بنے. تو بیٹا پیج نمبر, اگر آپ بک کے اوپر ہیں تو پیج نمبر 2 ہے اور ہیڈنگ ہے آپ کی نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی. تو اسٹریٹ اوے ڈائریکٹ آنسر کے اوپر آئیں گے. باٹم میں ہے عقائد و عبادات. تو میں ریڈنگ کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ دیکھتے چلے جائیے, اور ریممبر ہائی لائٹر لیڈ پینسل پاس ہے تو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ بھی کرتے جائیے گا. ریڈنگ ہے پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے پس منظر میں سوچ کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں. یعنی ایک ایسے ہوم لینڈ کو ہم نے لینا چاہا جہاں پر ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو, اپنی مرضی سے ہم عبادات کر سکیں, ہمیں کوئی ہرڈل نہ ہو, کوئی ٹربل ہمارے لیے موجود نہ ہو. تو کہتے ہیں عقائد میں توحید ہے. یعنی توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ یکتا ہے, واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ساتھ یہ بھی تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ آج کل ہمارے ہاں جو قادیانیت کا بڑا شور ہے اور بڑا ٹربل ہے. قادیانی جو ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ ختم نبوت پہ وہ بلیو نہیں کرتے, اور جو ختم نبوت پہ بلیو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے پیش کیا, اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے, ڈیفینیشن ہے. مسلمان وہ ہے جو ایمان لائے توحید پر, رسالت پر, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے, یوم آخرت پر بلیو ہے, فرشتوں پر بلیو ہے, اور الہامی کتابیں جو 4 ہیں ان پر ہمارا بلیو ہے. اس کے بعد عبادات میں کیا آ جاتا ہے؟ عبادات میں ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اس کے بعد اسلام میں جہاد کو بہت اہم مقام حاصل ہے. اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا, اپنے شب و روز اسی ذات برحق کی خوشنودی کے لیے گزارنا اسلام ہے. اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کر دینے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان تک دے دینا, اپنا مال دے دینا, دیٹ از جہاد. بیٹا جہاد یہ ہے جہاں پر کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرنا اپنی جان سے, اپنی مال سے, یہ جہاد ہے. تو جہاد کی 2 ٹائپس ہیں, جہاد بالنفس اور جہاد بالمال. تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ کی منشا کا پابند بنانا. منشا مرضی. عبادات مسلمانوں کو اللہ کے راہ میں چلنے اور اسی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہیں, اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہیں. یہ کردار تعمیر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار ہوتی ہے. تو یہ جو پہلی ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کی عقائد اور عبادات, اگر اس کو ہم سم اپ کر لیں تو ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں اس میں ہیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ توحید ہے, رسالت ہے, یوم آخرت ہے, فرشتوں اور الہامی کتب پر اعتماد, ایمان لے کے آنا ان کے اوپر, اور عبادات میں نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور اس کے علاوہ اس میں جہاد کا ذکر کیا گیا ہے, جہاد بالنفس اور جہاد بالمال. تو یہ سم اپ ہو گیا ہماری یہ والی ہیڈنگ. دوسرا جو ہے دیٹ از جمہوری اقدار کا فروغ. بیٹا جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت ہے a government selected by the people of the country. ملک کے لوگوں کی طرف سے سلیکٹ کی گئی ایک حکومت, دیٹ از کالڈ جمہوریت. جمہوریت میں کیا ہے؟ ہر ایک شخص کو اپنی رائے دینے کا
حق حاصل ہے، ہر شخص قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کر سکتا ہے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت پر ہے، یعنی کوئی بھی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو، اس سے برکت بھی ہے اور ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کو مل جائے گی۔ اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہے، عوام کے تحفظ کا خیال رکھا جاتا ہے، مساوی درجہ دیا جاتا ہے اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ قوانین انہیں تحفظ مہیا کرتے ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ جو پروٹیکٹر ہے نا آپ کا، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن، قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ مثال لے لیجئے، جیسے ہمارے یہاں حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ ایک پارٹی حکومت میں ہے، ایک اپوزیشن میں ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ جلسے بھی کرتی ہیں، جلوس بھی کرتی ہیں اور باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف پراپر مہم وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب حکومت یہ کہے جناب ہم تو بڑے پاور کے اندر ہیں، ہم آپ کو ان باتوں کی پرمیشن نہیں دیں گے، ہم آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ احتجاج کا حق قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لمٹس کے اندر رہتے ہوئے ہر بندے کا رائٹ ہے پوری دنیا کے اندر، لیکن یاد رکھیے قانون کو وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ہے کہ آپ جب تک لمیٹیشنز ود ان دا لمیٹیشنز ہیں، قانون آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ جب آپ لمیٹیشن سے باہر ہو جائیں گے تو پھر قانون آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا، قانون آپ کو روکے گا۔ تو بیک ٹو دا ریڈنگز، تھرڈ لائن ہے، افراد میں یہ رگ لکھا ہوا ہے، اس اگر آپ کی بک میں بھی رگ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کر لیجیے، دیٹ از رنگ، یہاں پر لفظ رنگ ہونا چاہیے۔ رنگ، نسل، ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی۔ اچھا ایک اور بات، قانون میں سب لوگ برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بتایا کہ کسی اجمی کو، کسی عربی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کی، اگر فوقیت حاصل ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو قانون کے اندر کوئی ذات پات، رنگ، نسل، اٹ ڈز ناٹ میٹر، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی قانون کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ حق کے اوپر کون ہے، اس کے لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اپنے فیصلے کرانے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک کانفلکٹ ہو گیا بٹوین مسلم، میں نام نہیں لے رہا، صرف آپ کو شیئر کر رہا ہوں ہوا کیا۔ تو وہ مسلم ورسز ایک یہودی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے لے کے اپنا مسئلہ، ریمبر یہودی اور مسلمان تھے اور یہودی مقدمہ لے کے گیا۔ قانون کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو انویسٹیگیشن ہوئی تو جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ جو اپوننٹ جو ہے وہ اس کو فیور دے دی جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں۔ حکومتی نظام سب لوگوں کی بھلائی کو پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرائض کی ادائیگی اور اللہ کے علاوہ اپنے عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جو حکومت ہے نا وہ اللہ کو بھی جواب دے اور عوام کو بھی جواب دے۔ امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے اور اقتدار اعلیٰ تو اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب ہے سپریم پاور، سپر پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ البتہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو اس کی منشا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ عام لوگوں کو حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں پر تنقید کا حق ملتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے خلیفہ کے طور پر خراج سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متصادم نہ ہوں۔ پاکستان کے قیام عمل لایا گیا تو درجہ بالا جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا مقصود تھی۔ ضروری تھا کہ جو آپ نے ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ ابتدائی اسلامی دور کے معاشرتی خد و حال کو اپنایا جائے اور اسلامی اقدار کو نئے سرے سے نافذ کیا جائے۔ پاکستان کو اسلامی معاشرے کے خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلامی جمہوریت کا تصور سے مغربی تصور جمہوریت سے مختلف ہے۔ قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کی انڈرلائن کر لیجئے، اور کہاں پہ؟ سبی میں۔ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پر قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ یہاں بچوں اس جگہ پر بیٹا ایک اور بات یاد رکھیے گا، جو فرامین ہیں اور قائد اعظم کے ہوں یا علامہ اقبال کے ہوں یا کسی کا بھی کوئی کول ہو، اگر وہ کوشچن میں پوچھ لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ایز اٹ از لکھیں۔ عام طور پہ ہمارے جو آپ لانگ کوسچن اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں مارجن ہوتا ہے کہ آپ کا بے شک اپنی طرف سے کچھ ورڈنگز ڈال دیں، لیکن اس ورڈنگ کا اینڈ مفہوم جو ہے، اینڈ میننگ جو ہے وہ چینج نہ ہو۔
تو دیٹ از گڈ، اس میں ہمارے پاس مارجن ہے، کیونکہ ہم ایز اٹ از تو لکھ بھی نہیں سکتے. لیکن جو ارشادات ہیں وہ آپ کوشش کریں گے ان کو ایز اٹ از 99.99 100% آپ کوشش کریں کہ یہ بالکل آپ ان کو ایز اٹ از لکھیں. کیوں؟ جب پیپر سے مارک ہو رہا ہوتا ہے تو جو ارشادات ہیں ان کے اوپر تھوڑی کڑی نظر ہوتی ہے، جو ایگزامینر ہوتا ہے، چیک کرنے والا ہوتا ہے، کہ اس مقام پر انہوں نے یہ والی بات جو کہی، اور ورڈنگ آپ آگے پیچھے اسکپ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے گا آئندہ بھی آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور ایز اٹ از کوشش کریں گے یاد کرنے کی. آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں. اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں. غزوہ خندق، اور اس میں جب دشمنوں نے گھیرے میں لیا مسلمانوں کے علاقے کو، مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ سے، اس میں میٹنگ کال کی، اور میٹنگ جب کال کی گئی تو اس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، اور سب سے کہا گیا کہ آپ اپنی رائے دیجیے. اور رائے جب دی گئی تو حضرت سلیمان فارسی آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو اس کا فائدہ ملا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ لازمی کر لیجئے، اور اس مشورے سے آپ کو کوئی بہتر فائدہ ملے گا، کوئی اچھی چیز ملے گی، اور یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے. تو ابھی تک ہم نے اجزاء ترکیبی انگریڈینٹس جو ہم نے پڑھے، وہ ایک عقائد و عبادات، دوسرا جمہوری اقتدار کا فروغ، تیسرا ہے معاشرتی انصاف اور مساوات. اسلام امن، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے تھے. وہ عدل، مساوات، معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے تھے. بیٹا یہ ہلکا سا اگر آپ دیکھو، میں پاز لے رہا ہوں، عدل کے بعد میں نے پاز لیا، مساوات اور معاشرتی بہبود، یہ ایک کی ورڈز آپ سمجھ لو آپ کی اٹمپٹیشن کے لیے. یہ ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور جب آپ ان کو یاد کرو گے اور پیپر کے اندر آپ ان کو لکھو گے تو آپ کی جو پیپر کی ریڈیبلٹی ہے وہ انکریز ہوگی. اور جس نے پیپر مارک کرنا ہے آپ کا، وہ جب ان چیزوں کو، بیسک چیزوں کو کہیں بھی وہ دیکھے گا تو اس کا پین ذرا تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گا کہ یار اٹمپٹیشن بڑی اچھی ہے بچے کی، تو آپ کو مارکس آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جائیں گے. پاکستان کو جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کر ان کو فالو کریں، ان کی تقلید کرنے لگیں. تقلید کا مطلب ہے فالو کرنا. ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان برصغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا ہے. معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیا جانے کا عزم ہوا. یعنی ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر رنگ و نسل کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، زبان، ثقافت، لسانیت کی بنیاد پر چیزوں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا. یہ اس لیے ملک لیا گیا تھا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے، اور چونکہ ہم ایک ہیبچول ہو جائیں گے چیزوں کو سمجھنے کی، اور آپ عادی ہو جائیں گے کہ سر کیسے گائیڈ کر رہے ہیں، کیسے پڑھا رہے ہیں، تو پھر میں انشاءاللہ تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا کہ ملک لیا کس لیے تھا اور ہم کر کے رہے ہیں. تو ابھی بیس ہے تو اس کو سمجھیے. ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا جانا تھا. آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط تھی. یعنی عدلیہ پوری طرح سے آزاد ہوگی، اپنے فیصلے بالکل میرٹ کے اوپر کرے گی، اور قانون کے اوپر. اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا. خلفاء راشدین نے انصاف کی فراہمی کے لیے مساوات اور قانون کی حاکمیت کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی. انہوں نے انصاف اور قانون کی بالادستی اور مساوی سلوک کی درخشاں مثالیں قائم کی. حضرت عمر خلیفہ دوم، آپ کے کیا کہیں گے؟ حضرت عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام کو ایک عروج، ایک بلندی حاصل ہوتی ہے. مسلمان جو کبھی چھپ کے نماز ادا کرتے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تو آپ نے علل اعلان فرمایا، ذرا نماز ادا کیجئے، اذان دیجئے، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مسلمانوں کو. بڑے دبدبے والے اور کمال کی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم. ان کے بارے میں ہمارا ایک پورا چیپٹر ہے، وہاں پر انشاءاللہ جب پہنچیں گے تو بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اسلام عورت کو باوقار مقام دیتا ہے. عورت ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی، ہر کردار میں اہم تسلیم کی گئی ہے. میرے بچوں،
ذرا تھوڑا لائٹر نوٹ میں بھی چیزیں سیکھتے جاؤ. دیکھو عورت جو ہے وہ آنریبل ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی اور بیٹی ہے، پانچواں کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو عورت ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی، ان کی اہمیت ہے. پہلے جاہلانہ زمانے میں جو خواتین ہیں یا بیٹی جب پیدا ہوتی تھی اس کو دفنا دیا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اب جو مسلم معاشرہ ہے وہاں پر چیزیں کافی زیادہ بہتر ہیں، کافی زیادہ چیزیں چینج ہیں. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں بیٹیوں کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے، آلدو یہ شعور اسلام نے دے ڈالا ہے لوگوں کو، لیکن کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہاں پر مسلمان اور ہندو کافی سالوں تک، کافی صدیوں تک اکٹھے رہے. 1000 سال تک اپروکسیمیٹ مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر حکومت کی، مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے. لیکن ہندو تعداد میں زیادہ تھے، یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر ہندو تعداد میں زیادہ تھے. مسلمان مائنورٹی میں ہونے کے باوجود ہندوؤں کے اوپر قابض تھے، کیونکہ اتنا عرصہ ساتھ رہے تو کچھ عادات اور اطوار وہیں سے ہمارے اندر بھی آ گئی. جیسے ذات پات کا نظام، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں. بے شمار رسومات ایسی ہیں جس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہماری سوسائٹی کے اندر رچ بس گئی ہیں تو وہ لگتا ہے ہماری ہیں، بٹ ایکچولی دے آر ناٹ. تو خواتین کو بڑا مقام ہے اسلام کے اندر. ماں کے قدموں تلے جنت کا تصور بھی اسلام نے دیا. اسلام نے خواتین کو معاشرتی سوسائٹی کے اندر، معاشی، اکنامیکلی، ثقافتی، کلچر میں اور خاندانی غرض کے ہر پہلو میں مکمل تحفظ فراہم کیا ہے. اسلام خود پروٹیکٹر ہے خواتین کا. اسلامی معاشرہ بوڑھوں، ناداروں، یتیموں اور بیواؤں کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کا ذمہ دار ہے. آپ دیکھو بیٹا، ہماری سوسائٹی کے اندر جو نادار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے زکوٰۃ کا ایک نظام ہے پورا، کہ اگر آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ ادا کیجئے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ آپ جو چھوٹے ہوتے ہوئے بڑھتے آ رہے ہیں، 2.5 ریشو ہے، وہ آپ کو ادا کرنی ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے بچوں جو دولت کی ڈویژن ہے، جو پیسے کی جو ڈویژن ہے، وہ آپ سمجھ لو موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. پیسہ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں رہتا، اور انہیں محفوظ اور مطمئن زندگی فراہم کرتا ہے. اسلامی نظام میں ہر فرد کو ہر پہلو سے انصاف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اسلامی ریاست میں دولت چند ہاتھوں میں نہیں رکتی. جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ دولت جو ہے وہ اگر آپ چیزوں کو شیئر کریں گے تو دوسروں تک پہنچتی چلی جائے گی. 4 پوائنٹ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض. پاکستان جیسی اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا تو ایک طرف شہریوں کے حقوق و تحفظات کی اہمیت تسلیم کی گئی، دوسری جانب ان کے فرائض پر بھی بھرپور زور دیا گیا. اچھا دیکھو، اگر آپ اپنا حق مانگتے ہیں اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے. رائٹس مانگنے ہیں تو پہلے رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہوں گی. اب یہ نہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے نہیں ہوگا. آپ کو پہلے اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ ڈیمانڈ کریں اپنے رائٹس کی. اپنی رسپانسبلٹیز فلفل نہ کریں اور آپ اپنی جو رائٹس ہیں ان کے پیچھے چلے رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. اسلامی معاشرے میں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی خصوصی ذکر ہے. ایک فرد کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے. حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ، یہ لازمی مظلوم ہے. دیکھیں وہی بات جو میں نے کہی، بک بھی کہہ رہی ہے، فرائض ادا کر کے ہی ایک فرد حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے. فرائض کا تعلق انسان کی ذاتی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں میں ہوتا ہے. اسلامی ریاست کو حقوق و فرائض کا باہمی توازن ایک کامیاب ریاست بنا دیتا ہے. اسلامی ریاست میں تمام شہریوں کو کسی تمیز کے بغیر مختلف بنیادی حقوق مہیا کیے جاتے ہیں. حقوق، اب یہ ڈیفینیشن آ رہی ہے بیٹا حقوق کی، اس کو انڈر لائن کر لیجئے. ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ حقوق کیا ہیں، تو یاد رکھو جب کسی چیز کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، کسی ورڈ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ورڈ ریپیٹ نہیں کرتے. اب جیسے حقوق سے کیا مراد ہے تو آپ نے لکھنا ہے حقوق وہ سہولتیں ہیں. اب یہ ایسے نہیں کریں گے حقوق وہ حقوق ہیں یا حقوق وہ حق ہے، یہ لفظ آپ یوز نہیں کرو گے، ریپیٹ نہیں کرو گے، انڈر لائن کرنا. حقوق وہ سہولتیں ہیں جو شہریوں کو ریاست کی طرف سے دی جاتی ہیں تاکہ وہ معاشرے میں بہت اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں. ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جاتی ہے. انہیں علم اور صحت کے اصول میں مدد دی جاتی ہے. اسلام نے صدیوں پہلے ان انسانی حقوق کا واضح اعلان کیا تھا جو مغربی دنیا میں 20ویں صدی میں دیے گئے. مثلا
حقوق کے حوالے سے امیر و غریب، گورے کالے، عربی اجمی میں کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا. کیا پاکستان کی غرض و غائب بھی یہی تھی کہ انسانوں کو برابر حقوق ملے اور اپنی ترقی کے یکساں مواقع حاصل کر سکے، ان میں احساس کمتری نہ ہو، نہ نسلی برتری کا کوئی احساس، تاکہ ایک مثالی معاشرتی نظام دنیا کے روبرو لایا جا سکے. افراد کو حقوق کی فراہمی اور تحفظ کا فرض اسلامی ریاست پر عائد کیا جاتا ہے. پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ دینے کی سوچ بھی کیا ہے پاکستان کے مطالبے کے پس منظر میں شامل تھی. مائنورٹیز بیٹا وہ ہیں جو لوگ تعداد میں کم ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی 97-98% لوگ مسلمان ہیں، باقی 2 سے 3% لوگ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں. ان میں سکھ ہیں، ان میں ہندو ہیں، اس میں کرسچن ہیں، ان میں پارسی ہیں، اور اس میں قادیانی بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا مذہب ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ کے ہاں جو مائنورٹیز ہیں آپ نے ان کی لک آفٹر کرنی ہے. تو کہتے ہیں پاکستان جب بنایا گیا تو اس میں اس بات کو ذہن میں رکھا گیا کہ وہ جو لوگ یہاں پر رہ جائیں یا رہیں گے، اگر وہ مائیگریٹ نہیں کرنا چاہتے ٹورڈز بھارت، وہ یہاں پر رہیں، ان کو ہم سارے بیسک رائٹس دیں گے. یہ ہم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا مذہب ہمیں فورس کرتا ہے کہ آپ نے جو آپ کے ہاں نان مسلم ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، آپ ان کے ضمیع ہیں، آپ ان کے نگہبان ہیں، آپ ان کے رسپانسبل ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ جو نان مسلمز رہ رہے ہیں بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو بڑے زیادہ رائٹس ہیں. وین اٹ کمز ٹو وہ اپنے عیسائی ہیں تو اپنے گرجا میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ بینگ اے مسلم ہم سے زیادہ ان کو سیکورٹی پروٹوکول ملتا ہے. ہمارے یہاں ہی تو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر، کیونکہ وہ فیکٹس کو جانتے نہیں. اگر سے سکھ موجود ہیں، سکھوں کے گردوارے دیکھیے، گورنمنٹ نے ہماری جو گردوارہ سیالکوٹ والی سائڈ پہ ہے، اگر وہاں بچے میرے سن رہے ہیں تو وہاں پر گردوارہ کھول دیا ان کے لیے. ہیں جی اب عبادت کیجیے اور واپس چلے جائیے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح ہندوؤں کو پوری آزادی ہے اپنے مندروں میں جا کر اپنی عبادات کرنے کی. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس کو سامنے رکھا گیا اور آج تک اس کے اوپر بڑا زبردست طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے. قائد اعظم نے واضح بھی کر دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے اوپر خیال رکھا جائے گا، کوئی ڈاؤٹ نہیں. اسلامی حکومت اسلام کسی صورت بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی گزارنے والے اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے. میں نے ابھی آپ سے ایکسپلین کیا نا کہ ہم تو باؤنڈ ہیں، ہمارے مذہب نے ہمیں کہہ دیا تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہی کرنا، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن پھر اس کو اور زیادہ پروٹیکشن دے رہا ہے کہ آپ نے جو مائنورٹیز ہیں ان کی زیادہ لک آفٹر کرنی ہے. پاکستان میں اسلامی معاشرے کے اثر نو قیام کا خواب دیکھا کہ دوبارہ سے ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جہاں اسلام کے فنڈامنٹل جو رولز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. انسانی عظمت کو نئے سرے سے اجاگر کرنے اور عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے لیے اصولوں کو اپنانے کا فیصلہ ہوا. قیام پاکستان در حقیقت اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف ایک بڑا اور اہم قدم تھا تاکہ مسلمان اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق روزمرہ اجتماعی اور انفرادی زندگی گزار سکیں. ففتھ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از اخوت اور بھائی چارہ. دین اسلام امن کا داعی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے. بھائی چارے سے محبت، خلوص، قربانی، احسان اور شفقت میں اضافہ ہوتا ہے. انٹرلائن کر لیجیے کہ 4-5 جو لفظ ہیں: محبت، خلوص، قربانی، احساس اور شفقت. ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کیوں آپ نے انٹرلائن کرنا ہے. ریڈیبلٹی آپ کی بڑھتی ہے جب پیپر میں آپ لکھتے ہو. تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یاد رکھو ایک مسلمان وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، وہ دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے. ایک کا دکھ سبھی مسلمانوں کا دکھ اور ایک کی خوشی سبھی مسلمانوں کی خوشی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مسلمان ایک دوسرے کی مدد اور ضرورت پوری کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں جی، اور کرنی بھی چاہیے. اسلامی ریاست میں یہی اعلیٰ اور عرفہ جذبے ریاست کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے چلے جاتے ہیں. دیکھیے دیوار کو لگنے والی ہر اینٹ دیوار کو مضبوط کرتی ہے. تو جس طرح سے ہاتھ بڑھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے، مل کر رہیں گے، تو ہم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. تو بیٹا یہ تھا آج کا لیکچر. تو اس کو اب یاد کیسے کریں گے؟ یاد کرنے کا میرے بچوں میتھڈ یہ ہے، اگر آپ نے اس لیکچر کو پورا سنا ہے تو یاد آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جو 5 پوائنٹس ہیں بک میں، جو میں نے ابھی آپ کی ریڈنگ کی اور ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کیا، آپ ان کا پوائنٹ کو لکھو گے، یاد کرو گے. جیسے پہلا ہے عقائد و عبادات، اس کو یاد کر کے، اور دا بیسٹ وے از کہ آپ ایک رف کاپی لے لو، نوٹ بک لے لو، اس کے اوپر اس کو لکھو ایک ہیڈنگ کو بک بند کر کے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو بس بھول گئے پھر ہلکی سی بک کھول لی، ایسے نہیں. یا ہم چھوٹے ہوتے جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو بک
یاد کی، بک بند کی، پھر جہاں سے ریپیٹ کر رہے ہیں ہلکا سا بھول کے، تو ہلکی سی بک کھولی، ایک آنکھ بند اور ایک کھلی اور ہلکا سا دیکھ لیا آگے کیسے پڑھنا. تو دل کو پھر یہ ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب جو گما اچھا ہے. تو ایسے نہیں ہوگا، رٹا لگ جائے گا، سمجھ نہیں آئے گی. تو یاد کر کے لکھیں. یاد کر کے اب جتنا لکھو گے آپ کی جو امپرومنٹ ہے وہ اتنی اچھی ہوگی اور وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا فرسٹ پراپر لیکچر. اس میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مشکل ہو، اور میری کسی بات سے آپ کو لگے کہ اس چیز کو اس طرح سے زیادہ بہتر کیا جا سکتا تھا، تو کمنٹ میں آپ لکھ دیجیے. کوشش کروں گا چیزوں کو آپ کے سامنے اور بہتر انداز میں لے کے آؤں. جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے اور اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیے. یاد رکھیے آپ اپنے اس ملک کے ایمبیسڈر ہیں، اپنے ملک کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اپنے رائٹس مانگنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ کیا میں نے اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کی ہیں کہ نہیں. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اور تب تک اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.